سپر نیچرل کریچرز کے ساتھ ساتھ شیطان کی فورس میں انسان بھی شامل ہوں گے. نمبر آف دا بیسٹ کیا ہے؟ 666. سیٹن کے ٹیمپلز یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان میں بھی ہیں. اس کنویں کی 30 سیڑھیاں ہیں، 30 سیڑھیاں اتر جائیں اور 30 سیڑھیاں چڑھائیں، یو وڈ بی میجیشین. شیطان نے آ کر مجھے شاباشی دی. تنور والی جو عورت تھی جادو سیکھتی تھی. سیلیبریٹیز سارے بغیر کپڑوں کے ان کی پوجا کرتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کی ہی لا کے ان کو سیکریفائس کرتے ہیں. طاقتیں ناکام بھی ہوتی ہیں تو دجال نے تو آنا ہے نا. خانہ کعبے کے دروازے کے بالکل سامنے والی سائڈ کے اوپر کچھ ہوٹلز کے کچھ فلورز بک تھے جہاں پہ ان کے ریچولز تھے اور جو کام کر چکے تھے تقریباً. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج کے پوڈ کاسٹ میں علم العداد اور علم جفر کے ماہر سید حیدر نے بتایا کہ نمبر 13 اور نمبر 666 کو شیطانی نمبر کیسے مانا جاتا ہے. کیا الومیناٹیز نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی سازش کی تھی اور دنیا کے کن کن ممالک میں سیٹنزم یعنی شیطانیت کو بطور مذہب تسلیم کیا جانے لگا ہے. تو یہ سب جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے بلیک میجک، جنات اور سیکریٹ سوسائٹیز سے متعلق اپنی بہت ساری نالج ہمارے ساتھ شیئر کی. اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ سیکریٹ آرگنائزیشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ فری میسنز ہے، الومیناٹیز ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں جیسے آتا ہے کہ سپر نیچرل کریچرز کے ساتھ ساتھ شیطان کی فورس میں انسان بھی شامل ہوں گے. تو کچھ لوگ جو ہے شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے، اور جیسے ہم ایز مسلم ہیں تو کبھی کبھی گمراہ ہو جاتے ہیں ہم، لیکن کچھ لوگ جو اس کو باقاعدہ ریلیجن کے طور پر فالو کرتے ہیں جسے ہم سیٹنزم کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایتھسٹ کیا ہے؟ کیا فرق ہے ان لوگوں میں؟ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی. ڈاکٹر فاؤسٹ کا ایک ناول ہے، وہ ناول بیسیکلی اسی ٹاپک کے اوپر ہے. بڑا خوبصورت ناول ہے. اس میں وہ اپنی روح بیچ دیتا ہے شیطان کو. الومیناٹیز اور جو ہے نا یہ اپنی روح کو بیچ دیتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں ٹیٹوازم بھی ہے، اس میں بہت کچھ ہے اس کے اندر کہ اپنی باڈی کو اپنی جیسے اسٹیمپنگ ہوتی ہے، گھوڑوں کو اسٹیمپ نہیں لگ جاتی کہ ان کا نمبر، ان کا فلاں استبل میں پیدا ہوئے تھے فلاں، اس کی پیڈیگری لکھی جاتی ہے، جس طرح جو ہے وہ کتوں کی پیڈیگری ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ لوگوں کی ایک پیڈیگری یا اس کا ایک نشان ہوتا ہے جو وہ اس کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد ان کو عروج تو ملتا ہے لیکن پھر آگے کچھ نہیں ہوتا. یعنی ان کو جو اللہ نے آخرت میں دینا ہوتا ہے وہ اللہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے. اینڈ دیٹس اٹ. نیگیٹیوٹی کتنی بھی تگڑی ہو جائے اس کے نظام کو نہیں. ہاں وہ خود مہلت دیتا ہے. شیطان کی جرت نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. اللہ نے مہلت دی ہے، جا کر لے. اور ان کے پیچھے جو گول ہے ٹیکنیکلی، کیونکہ میں نمبرز کا آدمی، مجھے نمبر سمجھ آتے ہیں، ان کا جو موٹو ہے ون اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ. اللہ سے ایک قدم آگے. یہ کوشش کرتے، کر نہیں سکتے لیکن کوشش کرتے ہیں. اس کی مثال کے طور پہ 2 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، صرف 2. اللہ کا عدد ہے 66، 66، 6 اور 6 12. ٹھیک ہے. نمبر آف دا بیسٹ کیا ہے؟ 666. 66 اللہ، 666 نمبر آف دا بیسٹ، نمبر آف دی سیٹن. پوری دنیا میں انرجی کا نمبر کیا ہے؟ 12. اللہ کا عدد 12 ہے تو پوری کائنات میں انرجی 12 ہے. ٹائم بھی 12 میں، مہینے بھی 12. یعنی قرآن پاک میں 2 جگہ ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے. اور ایک اور جگہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. تو مہینے بھی 12، یعنی پوری کائنات میں 2 چیزیں ہمیشہ سے سوورن ہیں، اسپیس اینڈ ٹائم. ٹائم مہینوں میں ہو یا گھنٹوں میں ہو، 12 میں باندھا ہے. ٹھیک ہے. اسپیس والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. برج 12 ہیں. قرآن پاک میں آپ مانیں یا نہ مانیں آسٹرالوجی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. برج میں نے تو نہیں بنائے یا میری کسی پھوپھی نے ہوتے تو نشان لا کے بناتے ہیں. برج اللہ نے بنائے. والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، جس میں برج بنا دیے گئے. 10,500 سال پرانا علم ہے آسٹرالوجی. 10,500 سال سے یہ برج 12 ہی ہیں. یہ 13 نہیں ہوئے، یہ 11 نہیں ہوئے، یہ 9 نہیں ہوئے، یہ 12 ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. 12 کا عدد ہے پوری کائنات میں پازیٹیوٹی کا. نیگیٹیوٹی کا نمبر کیا ہے؟ 13. پورے یورپ میں 13 فلور نیگیٹیوٹی. 1 اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ.
ان کی تو بہت تیرہ کے بارے میں بلیو ہے کہ اگر لفٹ 13 فلور پہ چلی جائے تو وہ بیٹا یہ ہیل میں چلی جائے گی. اسی لیے تو یہ کیوں hell is 13, why? The 12 is the God and 13 is the hell. Against یہ طاقتیں شروع سے ہیں اور آخر تک رہیں گی جب تک مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لاتے. اچھا، یہاں پر آپ نے ابھی بات کر دی کہ جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آتے. امام مہدی علیہ السلام آئیں گے جب دجال کی آنے کی باری ہوگی. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو سارا سیٹنزم ہے وہ یہ دجال کے پیروکار ہیں؟ تو بیٹا اور کس کے؟ اینٹی کرائسٹ اور کرائسٹ کی تو لڑائی ہے. آرماگیڈون میں لڑائی کس کی ہے؟ کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ. کرائسٹ کا ہمیں پتہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اینٹی کرائسٹ کا ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے. اینٹی کرائسٹ کے بارے میں تھیریز ہیں لیکن دیر از سم اینٹی کرائسٹ. Obviously. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے نا دجال تو ہوگا. Obviously. ٹھیک ہے. اور میں نے اس بات کا میں فرم بلیور ہوں ایمان کی حد تک. اس وقت نیگیٹو طاقتیں پوری دنیا کی اکانومی پہ قابض ہیں. اس وقت نیگیٹو طاقتیں پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹس کے اوپر قابض ہیں. اس وقت نیگیٹو طاقتیں جو ہیں وہ پوری دنیا کا نظام کنٹرول کر رہی ہیں. پازیٹیو طاقتوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی. اللہ کی بنائی ہوئی فوجیں سکون سے تو نہیں بیٹھی ہوئی. دے آر آلریڈی ورکنگ. لیکن کیا ہے کہ ان کو اپنا مقام بنانے کے لیے سالوں چاہیے. ان کے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں. زندگی میں ایک چیز یاد رکھنا بیٹا, اللہ جس سے کروانا چاہتا ہے نا, کوئی بھی کام لینا چاہتا ہے, اس کی لیاقت, اس کی قابلیت, اس کی پڑھائی, اس کی تعلیم, اس کا ہونا میٹر ہی نہیں کرتا. مچھر نے نمرود کو مارا تھا, آکسفورڈ سے اناٹمی پڑھ کے آیا تھا. اس کو پتا تھا کہ فلاں وین سے گھسوں گا, فلاں وین کے اندر جاؤں گا, وہاں کاٹوں گا تو یہ مرے گا. اللہ نے کہا کر دے, اس نے کر دیا. اب ابیلوں نے جو ہے وہ بم بنانے کی ٹیکنیک کہیں کسی جو ہے کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھی تھی یا کوئی فائٹنگ انسٹیٹیوٹ سے پڑھی تھی یا رائل آرمی کے کسی اکیڈمی سے پڑھی تھی. اب ابیلوں نے پتھر مارے, ہاتھی مار گئے. اللہ جس سے کام کرانا چاہتا ہے نا, اس کو یہ ٹریننگ کی, آرگنائزیشنز کی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. سو پازیٹیو طاقتیں آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جس وقت آرڈر آئے گا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سسٹم بدل جائے گا. دیٹس اٹ. ایک ڈاکیومنٹری ہے انٹرنیٹ پر, ٹرپ ٹو سپر نیچرل. اس میں انہوں نے سارا بتایا ہوا ہے کہ جب وہ آپ کو ان سیکرٹ آرگنائزیشنز کا پارٹ بناتے ہیں تو کیا کیا ریچولس وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں. سیٹرن کے ٹیمپلس, یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان میں بھی ہیں. ریچولس کا تو اس پر کچھ ذکر ہے جس پر میں آپ سے بات کروں گی, لیکن میرا ایک سوال ہے کہ انسان ذی شعور ہے, کیسے کنونس کر لیتے ہیں اس کو, دجل کیسے دکھاتے ہیں؟ انسان کی سرشت میں جو ہے وہ شیطانیت کا بیج بھی تو ہے. وہ بیسیکلی وہ جو نفس ہے, وہ نفس امارہ جسے قرآن پاک میں کہتے ہیں, جو برائیوں کا حکم دیتا ہے, جو انسان کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو پرووک کرتا ہے, وہ انسان کے اندر ہی تو ہے. زندگی میں بیٹا ایک چیز یاد رکھنا, زندگی اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام ہے اور موت اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام ہے. باہر سے کچھ نہیں آنا. اللہ بھی آپ کے اندر ہے, اللہ کا ایسنس بھی اندر ہے, روح بھی آپ کے اندر ہے. مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے, تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے, اس کے اندر ایک پورا جہان پوشیدہ ہے. تو وہ جو جہان جو اللہ نے بنایا ہے نا, اس کے اندر بڑے راز ہیں. تبھی رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اللہ کا احساس بھی آپ کے اندر ہے, اللہ کا نور بھی آپ کے اندر ہے, برائی بھی آپ کے اندر ہے, اندھیرا بھی آپ کے اندر ہے, روشنی بھی آپ کے اندر ہے. مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا وہ ایک تنور سے نکلا تھا. کہتے ہیں کہ وہ جو تنور والی جو عورت تھی وہ جادوگر تھی, جادو سیکھتی تھی, فلاں تھی. تو اس کے وہ کچھ جادو, بیسیکلی جادو کی جب میں نے بات کی تھی تو یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے ایمان کا سر کٹتا ہے, پھر آگے آپ چلتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ وین یو تھنک کہ ہم جادو کی طرف جائیں گے, سب سے پہلے آپ کے ایمان کا سر قلم ہوتا ہے, اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے. اس عورت کو جب جو ہے وہ ان کے جو شیطانی استاد تھے یا جو بھی جادو سکھاتے تھے یا ڈیمنز کہہ لیں اس کو, مطلب ڈیمنز لوگوں کو زیادہ, ڈیمنز ور آلویز دیئر,
ڈیمنز ہی کو جو ہے وہ بدروئیں کہا جاتا ہے، ایول اسپرٹس. اوکے. وہ ڈیمنز انسان کو اندر سے کنٹرول کرتے ہیں. اس کے ڈیمن نے اسے یہ کہا کہ یہ جہاں تو رزق لوگوں کو بنا کے کھلاتی ہے نا، یہاں پہ گندگی پھیلا. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا پھر ایسے کر، اس تنور کے اندر جا کے پیشاب کر دے. کہتے ہیں یہ اسرائیلیات میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ جو آپ کو میں نے کتاب کہی تھی جو پڑھنے کے لیے انبلیویبل ٹروتھس، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے جب وہ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جسم سے سفید رنگ کی کوئی روشنی نکل کے تنور میں چلی گئی، اور وہاں سے کالے رنگ کی کوئی روشنی نکل کے اس کے جسم میں داخل ہو گئی. اور پھر اسی کے تنور سے طوفان نکلا، دنیا غرق ہو گئی، اور یہ جو ہے یہ اپنی اس نیگیٹو انرجی سے فلائی کرتی ہوئی پہاڑوں پہ چلی گئی. یہ سروائیولز میں سے تھی. یہ جادو کی دیوی کہا جاتا ہے اس کو. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈیانا تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو تھی وینس تھی، لیکن بہرحال کچھ بھی تھی وہ ایسے ہی. آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے تو پھر آپ اندھیرے کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی اس کو اس طرح سمجھیے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان دھبوں کی وجہ سے دل بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں نے کہا کہ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، او اشد من القسوہ، کہ ان کے دل حجار یعنی پتھر ہو گئے. او اشد من القسوہ، قسوہ کہتے ہیں ایک سیاہ پتھر ہوتا ہے بہت ہارڈ. اللہ کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہیں. تو یہ جو ہے نا، انسان جب اپنی پازیٹیوٹی کو ختم کرتا جاتا ہے تو پھر وہ گرتا چلا جاتا ہے. پھر اس کو کوشش نہیں کرنی پڑتی. اونچائی پہ جانے کے لیے آپ کو کوشش اینڈ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. گہرائی میں جانے کے لیے آپ اپنی طاقت سے ہی گرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ایلومیناٹیز اور ان آرگنائزیشن سے جڑنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس اپنا ایمان چھوڑنا پڑتا ہے. وہ جو پل آپ کو اوپر لے کے جا رہی تھی اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. وہ واعتصموا بحبل اللہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو چھوڑنا پڑتا ہے. گر آپ خود جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا. یعنی وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو ہسٹری آف گولڈن روگز ہے، گولڈن روگز میں ہے نا کہ آپ وہ ڈیانا کی جو ہے وہ لیک کے ارد گرد جو جھاڑیاں ہیں، آپ ان جھاڑیوں کا ایسے چکر لگاتے ہیں ان گولڈن روگز میں سے، اور پھر واپس آ جاتے ہیں تو آپ میجیشین ہوتے ہیں. یہ بات بتائی تھی ٹھیک ہے. اسی طرح چٹاگانگ میں ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے، بنگال میں، یہ جو بنگال کا کالا جادو مشہور ہے، بنگال کا کالا جادو بہت فیمس کہا جاتا ہے. اس میں ایک جگہ ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد وہ کہاں، شاید چٹاگانگ میں ہے کہاں پہ. انہوں نے ایک کنواں ہے باولی جسے کہتے ہیں، سیڑھیوں والا کنواں. اس کنویں کی 30 سیڑھیاں ہیں، 30 سیڑھیاں اتر جائیں اور 30 سیڑھیاں چڑھائیں، یو وڈ بی میجیشین. اس میں کیا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی بھی ریلیجن کی، اور خاص طور پہ اسلام چونکہ سب سے سچا مذہب اسلام ہے، کوئی شک نہیں، اس کی چیزوں کو نیگیٹو یوز کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن پاک کے 30 پارے انہوں نے ان سیڑھیوں پہ رکھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. آپ ان پہ پاؤں رکھتے ہوئے نیچے اترتے ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں، آپ کے اندر کی پازیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، آپ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اندھیرے میں. اسی طرح یہ آرگنائزیشنس کے آگے اپنی چیزیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. اور یہ جو زائنزم ہے، یہ زائنزم صرف یہودیوں میں، جیوز میں نہیں ہے. کرسچن زائنسٹ، مسلم زائنسٹ، ہندو زائنسٹ، جیوش زائنسٹ. زائنزم از بیسیکلی، اس کو پولیٹیکل کہا جاتا ہے، لیکن دس از ناٹ دا پولیٹیکل، دس از آپ سمجھ لیں کہ یہ استعماری امپیریلسٹک سسٹم ہے. یہ لوگوں کو کیپچر کرتا ہے، یہ لوگوں کو مراعات روشنی دکھا کے، یعنی جھوٹی چمک دکھا کے. یہ وہی چمک جس کے بارے میں سرور انبیاء نے کہا تھا کہ دجال تمہیں جو روشنی اور جنت دکھائے گا وہ دراصل میں جنت نہیں ہوگی، وہ دوزخ ہوگی. اور دوزخ جو ہے جو تمہیں دکھائے گا وہ دوزخ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ الٹ دکھائے گا نا. تو یہ اسی طرح یہ انورس ہے. دس از دی میٹاورس. میٹاورس کی آپ بات کریں تو یہی یہاں سے میرا ایک سوال ہے کہ جو ڈاکیومنٹری کی میں بات کری تھی، ٹرپ ٹو سپر نیچرل، جس بندے نے اس ڈاکیومنٹری میں انکشافات کیے ان ساری سیکرٹ سوسائٹیز سے متعلق، اس نے یہ بھی کہا ایون کہ شیطان نے آ کر مجھے شاباشی دی جب میں ایسے کاموں میں ملوث ہو گیا اور سیکرٹ سوسائٹی کا پارٹ بن گیا. اس نے ایک جگہ پہ بتایا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، اور جو خواہش وہ پوچھتے تھے ہم سے، ہم اگر اپنی بتاتے تھے وہ ہمیں گرانٹ بھی کرتے تھے. پہلا سوال میرا ہے کہ کس طرح سے گرانٹ کرتے ہیں؟ اتنی فیلڈس ہے دنیا میں، کس طرح سے پاسبل ہوتا ہے کہ ہر فیلڈ میں ان کے کوئی نہ کوئی نمائندے ہیں؟ سیکنڈ میرا یہ سوال ہے کہ اس بندے نے کہا کہ میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس نے ملوایا. بالکل ہوتا ہے. کیسے دھوکہ دیا؟
بیٹا دیکھیں اس کو تو ایک اسپرٹ نے آ کے کہا ہوگا نا کہ میں تمہارا ماں باپ ہوں. آج آپ کی پھر ایک اور بات کہ آج آپ کی جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی پاورفل ہے کہ وہ آپ کی آواز، لہجے، چیزیں ساری یاد رکھتی ہے. تو یہ جو ان نیچرل طاقتیں ہیں، ان نیچرل، میں تو اس کو سپر نیچرل، نیگیٹیوٹی کو تو میں سپر نیچرل مانتا ہی نہیں. سپر نیچرل خود اللہ ہے. تو یہ جو ان نیچرل طاقتیں ہیں یہ اتنی پاورفل ہو گئی ہیں کہ یہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر لیں. اب بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو ٹرپ ٹو سپر نیچرل کی بات کی ہے، ایک بہت کمال کی سیریز تھی جو کچھ 100 دفعہ یوٹیوب پہ بھی اور جگہ جگہ پہ اپلوڈ ہوئی ہے اور ڈیلیٹ ہوئی ہے، دی ارائیولز. دی ارائیولز کے جتنے لوگ تھے جنہوں نے انٹرویو کیے، جو اس کے رائٹرز تھے، جو اس کے کیمرہ مین تھے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا. کوئی ایک بندہ بھی اس پوری ڈاکیومنٹری کا بنانے والا، اس کا اپلوڈ کرنے والا آج تک زندہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ اردو میں بھی ترجمہ ہوئی، وہ انگلش میں بھی ترجمہ ہوئی، دی ارائیولز. اس کو سنیے، وہ 51 ایپیسوڈ ہیں، 10 یا 15 منٹ کی. اس میں یہ سارا کچھ ہے کہ یہ کیسے کرتی ہیں، کیسے ایجوکیشن سسٹم تک کو، یعنی بچوں کے ٹیکسٹ تک کو انہوں نے خراب کر دیا، کیسے انہوں نے ہماری جو ہے نا وہ سوسائٹیز کے اندر بچوں کو جو ہے وہ سیکس ایجوکیشن کے نام پہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے، کیسے انہوں نے پوری سوسائٹیز کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے. اب رہ گئی بات کہ سپر نیچرل جو ہے نا وہ اصل میں انسان ایک سیٹلائٹ ہے. انسان ایک، بلکہ سیٹلائٹ نہیں، سیٹلائٹ اسٹیشن کا نام اسلام ہے، انسان ہے. انسان کے اندر وہ جو اسپرٹس کی میں نے بات کی تھی، 7 اسپرٹس، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. یہ 7 روحیں بیسیکلی 7 جہانوں کی سیٹلائٹ ہیں، جہاں سے اس کی انفارمیشن آتی ہے، جہاں سے یہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ چلاتی ہیں. انسان نور سے نوری ہوتا ہے، یہاں سے مخلوق نکلتی ہے پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، یعنی اللہ کے سامنے. یہ جو سسٹم ہے یہ اسپرچول سسٹم کہلاتا ہے. یہ ہے سپر نیچرل. اسپرٹ سے وہ جو حضور غوث اعظم شاہ جیلانی نے کہا تھا کہ فقیر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر دنیا کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. موومنٹس ایک مثال کے طور پہ تھوڑا سا دیکھے، میں آپ کو، میں سائنس کا آدمی ہوں، مجھے کوئی بہت زیادہ فقہ پتہ بھی نہیں ہے. جتنی میں نے شوق سے پڑھی، تفسیر پڑھی، فقہ پڑھی، شوق سے پڑھی، لیکن میں کوئی باقاعدہ میرے پاس ڈگری نہیں ہے. لیکن ملٹیپل لائٹ تھیوری، لائٹ کو عربی میں کہتے ہیں برق، ملٹیپل لائٹ براق. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری وہ نہیں جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، گھوڑا اور عورت اور فلاں، وہ سواری نہیں ہے. دیٹ از ملٹیپل لائٹ. اب اگر آپ ملٹیپل لائٹ کی سپیڈ چیک کریں، میں صرف آپ کو ایسے ہی، سائنس کے لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، میں کو بہت لائق آدمی نہیں ہوں، عام سا آدمی ہوں، جتنا کہ مجھے آتا ہے اس کی روشنی میں بتاتا ہوں. ملٹیپل لائٹ کی سپیڈ بنتی ہے 6 کروڑ میل فی منٹ، یعنی 10 لاکھ میل فی سیکنڈ. 10 لاکھ میل فی سیکنڈ. ٹھیک ہے. یہ براق کی سپیڈ جو سائنس کیلکولیٹ کرتی ہے کہ ایک رات سے 1 سال کا سفر ایسے. اب پوری زمین کا ڈائیمیٹر کتنا ہے؟ 12,500 کلومیٹر. 12,500 کلومیٹر یعنی زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کا سفر بنتا ہے 12,500 کلومیٹر. 10 لاکھ میل فی سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. مجھے سمجھ آ گئی. جو مطلب آپ بات ہم جو سنتے ہیں براق، وہ بیسیکلی سائنس کی روشنی میں، میں سائنس کا آدمی ہوں. اب دوسری بات اسی طرح فقیر جب ٹریول کرتا ہے کہ جی وہ ابھی یہاں تھے، وہاں نکل گئے، وہاں تھے، وہاں نکل گئے، ہی از کانسٹنٹلی ٹریولنگ. اب ایک چیز ہے یہ ایسے گھوم رہی ہے نا تو آپ کو نظر آ رہی ہے. جب یہ سپیڈ سے گھومے گی خاص لیول سے، آپ کو نظر آنی بند ہو جائے گی. یعنی وہ جس سپیڈ سے وہ جا رہی ہے، آپ کی آنکھ، آپ کی سوچ، فہم اس کا ادراک احاطہ ہی نہیں کر سکتی. وہ آپ کے فہم اور ادراک سے بدل ہے. اسی لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ جو اللہ کا نور ہے نا، یہ فقیر کا شف مراقبہ، یہ اللہ کا نور ہے.
یہ ساری چیزیں سائنٹیفک جسٹیفائڈ ہیں. رسالت مآب سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرے میں کائنات کا راز ہے. یعنی ایٹم کے نیوکلیس کے گرد بھی نیوٹران پروٹون ویسے ہی گھوم رہے ہیں جیسے سورج چاند ستارے. بالکل ایسے جس طرح اللہ نے فنفخت فیہ روحی کہہ کے انسان کے اندر روح ڈالی تھی، انسان کے اندر بھی اللہ کا امر اسی طرح موجزن ہے. صرف اس کو کنیکٹیو یعنی ذرے کا اپنے اصل کے ساتھ رابطہ نور ہے، اور ذرے کی اس سے دوری نیگیٹیوٹی ہے اور لیسیفیرینز ہیں اور سیٹنزم ہے. اب واپس آتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ جس کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ یہ کام کیسے کرتی ہیں، یہ کیسے ان کو دی جاتی ہے. دیکھیں ایک تو ان کے پاس ظاہر سی بات ہے دنیاوی چیزیں ہیں، دوسرا اللہ نے ایٹرنٹی دی ہے شیطان کو. اللہ چاہتا تو شیطان کو ختم کر دیتا، مرضی اس کی، اس نے نہیں ختم کیا. ایٹرنٹی کس نے دی؟ اللہ نے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ نظام رہے گا نیگیٹیوٹی رہے گی. جب ان کو اس بات سے سیفٹی ہے کہ وی آر سیف، جانا نہیں ہے، دے پلے بولڈ. وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنا کام کرتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ ان اندھیرے کو اپنی چیزیں بلڈ کرنے کے لیے سالوں لگتے ہیں کہ ریڈ ہائفر ہوگا، بلڈ مون ہوگا، فلاں ہوگا، پھر کریں گے. ان کو سالوں چاہیے ہوتے ہیں، ان کو سالوں نہیں چاہیے ہوتے. ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ کافی ہوتا ہے. ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ. یہ جو میں نے آپ کو ٹریولنگ کی بات کی ہے، اس ٹریولنگ کو سمجھیں گے تو آپ کو فقیروں کی کرامات سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ کیوں جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ فقیر ایک جگہ پہ موجود ہوتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے جی وہاں بھی موجود تھا، تیسرا کہتا ہے جی یہ وہاں بھی موجود تھا. دیٹ از دی کانسٹنٹ ٹریولنگ جس کو آپ فیل ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. ہائی انرجی اسٹیٹ. جب اللہ کہتا ہے واللہ نور السماوات، انرجی کائنات کی اٹرنل انرجی صرف اللہ ہے. جب آپ اس سے جڑ جاتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ لوہے کی فطرت ڈوبنا ہے، لیکن لوہا ایک خاص شیپ میں بنایا جاتا ہے تو 1000 ٹن کا سامان لے کے سمندر کے اوپر تیرتا ہوا گزر جاتا ہے. اس کی فطرت بدل جاتی. کیوں؟ لوہا 1000 ٹن وزن لے کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک فلائی کرتا ہوا چلا جاتا ہے. کیوں؟ حالانکہ اس نے تو گرنا ہے. وہ گریوٹی کو بائی پاس کیوں کر جاتا ہے؟ فارمولا پتہ لگ گیا. اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ کے اس پوری یونیورس کے اندر چلا جاتا ہے. یونیورس یہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یونیورس ود ان دا یونیورس، اس کے اندر ایک سسٹم ہے. 7 بطون قرآن پاک میں بھی ہیں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے 7 بطون ہیں، ترجموں کے بھی، تشریحوں کے بھی، احساس کے بھی. انسان کے اندر بھی 7 اسپرٹس ہیں. یہ پورا ایک سسٹم ہے، یہ میکنزم ہے. کل جنات کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی، شیطان کے اوپر کیوں نہیں دی؟ وہ بھی تو جن تھا. اس کو کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع نہیں کیا گیا؟ کیونکہ زندگی کا نظام رک جاتا. ایسے ہی انسان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ اسی لیے بھیجا گیا ہمیں. انسان کے اندر اللہ نے اندھیرا اور روشنی دونوں راکیں بھیجی ہیں. وہ جو جیپنیز کہاوت ہے کہ ہر انسان کے اندر 2 وولفز ہیں، ایک بلیک ایک وائٹ. تو پھر اس کی پوتی نے اسے پوچھا تھا کہ کون سا طاقتور ہے؟ تو اس نے کہا وچ یو فیڈ، کہ جس کو تم فیڈ کرو گے. آپ نے اپنی جگہ چننی ہے. اللہ نے آپ کو مختار بھی بنایا ہے اور اللہ نے آپ کو مجبور بھی بنایا ہے. ایک حد سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے. وہ کہتا ہے نا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اے گروہ جن و انس، اگر زمین اور آسمان کی قطاروں سے باہر جا سکتے ہو تو جا کے دکھاؤ. ایک میرا ایک سوال ہے، جو بھی آپ نے بات کی تھی کہ وہ اپنی نیگیٹو انرجیز کو یوز کرتے ہیں. اب وہ نیگیٹو انرجیز کو یوز کرتے ہیں، ہم اکثر سنتے ہیں کہ سیٹن خود آ کے ان سے ملتا بھی ہے، شیطان خود لوگوں سے ملاقات کرتا ہے. کیا یہ والی بات سچ ہے؟ بیٹا اللہ کے ساتھ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے. ملاقات اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کہ اللہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے نیچے آ جاتا ہے، لیکن انسان کا وجدان، انٹویشنز اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں. بالکل. فنا کا بقا کا کانسیپٹ ہے ایسے ہی. تو پیرلل سسٹم ہے. یہ پیرلل ورلڈ ہے. ڈارک ورلڈ جو ہے وہ انلائٹڈ ورلڈ کے ساتھ چلتا ہے. جو اصول یہاں ہیں وہ اصول وہاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں.
جب کوئی بڑا کام کرتا ہے تو اس کو دیکھیں نا, آپ کو کسی کو کوئی الاٹ ہوتا ہے کہ جی اس کو یہ فلاں تمغہ ملے گا, ہلال امتیاز یا فلانا, تو پریسیڈنٹ خود دیتا ہے نا اس کو. یا کوئی وہ جو ہوتا ہے ہائی ڈگنیٹیئر, تو ہائی ڈگنیٹیئر جب اس کی قوم جو ہے وہ اچھا کام کرتی ہے تو پھر یہ ان کو شاباش دینے بھی آتا ہے. علامہ اقبال کو آپ نے, میں نے اسی لیے کہا نا کہ نہیں پڑھا تو مسئلہ ہوا. علامہ اقبال کی کتاب ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا, پڑھنے والی ہے کہ ابلیس کا نظام چلتا کیسے ہے, وہ اپنی جو اس کے جو ڈگنیٹیئرز ہیں ان کو وہ کیا کہتا ہے کہ کیسے کرنا ہے کیسے. اس میں ایک جملہ, ایک شعر ہے, اس کا ایک مصرع ہے بڑا زبردست کہ مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے, شیطان اپنے چیلوں کو, یہ اس وقت علامہ صاحب نے اس کو بیان کہ وہ اپنے چیلوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو امپیریلزم ہے اور یہ جو مزدکیت ہے, یہ جو کارل مارکس کے نظریات ہیں, یہ آنے والے جہان میں اتنا بڑا ڈنٹ نہیں ڈالیں گے. فتنہ فردہ, کل کا جو فتنہ ہوگا نا جس سے شیطانی کے نظام کو, شیطانیت کو خطرہ ہوگا, وہ اسلام ہے. ہم نے علامہ اقبال کو نہیں پڑھا, ہم نے علامہ اقبال کو ویسے ہی ایلیمینیٹ کر دیا ہے. ہم صرف ان کو کہتے ہیں شاعر مشرق. علامہ اقبال کا زیادہ کلام فارسی میں ہے, فارسی پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دی ہم نے, یونیورسٹیوں میں بند کر دیا. کبھی اس کو سمجھیے کہ واٹ اٹ از. کیوں علامہ اقبال نے ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی کے مقابلے میں جاوید نامہ لکھی تھی. دانتے کی ڈیوائن کامیڈی میں ہمارے ہیروز کو ولن بنا کے پیش کیا جا رہا تھا, علامہ اقبال نے اسی میں. بیسیکلی جو ہے نا جاوید نامہ از این ایپک, وہ ایک ایپیکل سٹوری ہے کہ کہانیاں ہیں, کریکٹرز ہیں, ایک ڈرامہ ہے جسے ہم کہتے ہیں میلوڈی ڈرامہ ہے. تو وہ جو ہے وہ ہم لوگ پڑھنا ہی نہیں ہے, ہمارے بچوں نے پڑھی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے وہ. اس میں ایک ہے کہ وہ عقاب کا بچہ جو ہے وہ گر گیا اور پھر اس کو جو ہے وہ چڑیوں نے پال لیا, تو وہ عقابیت بھول گئے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ عقاب ہے. یا ایک کہانی ہے مولانا روم کی کہ شیروں کا بچہ ایک گم ہو گیا اور بھیڑوں نے پال لیا. ایک دن شیر نے حملہ کیا بھیڑوں کے اوپر, تو وہ شیر بھی آگے لگ کے بھاگنے لگ گیا. اس کو بھیڑیں بھول گئی, اس نے شیر کو جا پکڑا. تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا تو مجھے کھا جائے گا. وہ شیر نے اس کو پکڑا, لگ جا کے دریا کے سامنے کھڑے کر, ان کا دیکھ تیری میری شکل ایک ہے, تو وہ ہے جو میں ہوں. انسان اپنے آپ کو بھول گیا ہوا ہے کہ اس کے اندر روح اللہ کی ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. اگر سرور انبیاء نے کہا ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اگر یہ کہا ہے نا کہ مومن کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہے, تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ اندھیرے کی جرت نہیں ہے. میں نے بار بار آپ کو سمجھایا کہ جب تک انسان اپنے مقام سے نہیں گزرے گا یہ نہیں حاوی ہوں گی. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ وہ سیکرٹ سوسائٹیز جو بھی آپ نے اس میں ایگری کیا میرے ساتھ کہ وہ تیار ہو رہی ہے دجال کے لیے, ایسے ہی ہے کیا؟ یہ سوال آتا ہے, کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ دجال کی فورس بنے گی اور اس کی ہیلپ کرے گی, کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ فیل ہو جائیں گی اور پھر دجال جیسے کہ آپ نے کہا اس کا خروج ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کائنات کا کارساز ہے, اس کو پتہ ہے. میں یہاں بیٹھ کے آنے والے وقت کی وہ انفارمیشن نہیں دے سکتا جو کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کے بعد کرنا ہے. یعنی میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں, مجھے نہیں پتا دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا, لیکن میں دروازہ کھلنے سے پہلے کے حالات آپ کو بالکل بتا سکتا ہوں کہ جب تک دروازہ نہیں کھلتا اس سے پہلے کیا ہوگا. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مالک ہیں, وہ جو چاہیں جس طرح چاہیں, وہ اللہ کے نمائندے ہیں, وہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے دنیا میں امن قائم کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ سپہ سالار کے طور پہ ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہیں گے فیصلے کر پائیں گے نا. ان کے فیصلے میں کیسے پریڈکٹ کر سکتا ہوں, مجھے کیا پتا وہ کیا کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو چیزیں ہونی ہیں اس کا مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ بیسیکلی کام کر رہی ہیں. اب یہ ناکام ہوں گی تو دجال آئے گا, یا یہ کامیاب ہو جائیں گی تو دجال آئے گا. تو انہوں نے دجال کا راستہ پیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کا کام دجال کے ساتھ لڑنا نہیں ہے. دجال اپنی فوج بنا رہا ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ہے, وہ انہی میں سے ہی کچھ ہوں گے, ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے. لیکن دیکھیں سلطنتوں کا نظام کیسے چلتا ہے, کچھ فوج ہوتی ہے, کچھ سویلینز ہوتے ہیں. یعنی جوڈیشری سویلین ہوتی ہے,
فوج بارڈرز کی اس کی جو ہے نا چیزوں کی حفاظت کرتی ہے. اسی طرح اللہ کا سسٹم بھی یہی ہے. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عدل کو قائم کرنے کا باعث بنیں گے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی حدود کا تحفظ کریں گے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیٹلمنٹ کریں گے, یعنی مفاہمت کے جو لوگ ہوں گے. آل پورا ایک سسٹم ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے ہے. اب اگر یہ جو ہے وہ اگر طاقتیں ناکام بھی ہوتی ہیں تو دجال نے تو آنا ہے نا, دجال نے تو آنا ہے. لیکن مجھے جو لگتا ہے, جو میری کیلکولیشن ہے, میں عام آدمی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے کام میں کامیاب ہوں گی. دجال آئے گا, اس کے بعد بیٹا جب ٹکر لینی ہو نا تو پھر اپنے آپ کو کمزور نہیں رہنے دیا جاتا. اتنا ان کو بھی پتہ ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یقین اتنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لینا ہے, تو ہم کام بھی نہیں کرتے. اللہ نے کرنا ہے, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, دیٹ میٹرز. جن کو وہ مسیحا مانتے ہیں, مسیح الدجال کہتے ہیں, اس کے لیے آنے کے لیے, اس کے ویلکم کے لیے پوری تھرڈ تیاری ٹیمپل کر چاہیے رہے ہیں. بیٹا, ان کو تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. انہوں نے یہ ریڈ ہائفر, یہ چیزیں, یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پاگل ہیں. ان کو یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام نہیں کر رہے. مولا کائنات نے کیا کہا تھا کہ وہ اپنے باطل کے امیر کے اوپر متحد ہیں اور تم اپنے حق کے امیر کے اوپر منتشر ہو. تم اپنے سچے رب کو ماننے میں جو ہے وہ شک کا شکار ہو, وہ اپنے جھوٹے رب کو بہت پکا مانتے ہیں. ان کے ایفرٹ نظر آ رہے ہیں. وہ چاہے کسی کی نسل کشی ہو, وہ چاہے بندے مارنا ہو, چاہے وہ ظلم ہو, بربریت ہو, وہ کار گزرتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وی آر اسٹینڈنگ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں اللہ نے کام لے لینا ہے, لیکن دیکھیں جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے جنگ کا حکم دیا, قرآن پاک میں آیا تھا, اللہ نے جنگ کا حکم دیا تو بنی اسرائیل والوں نے اپنے نبی کو کیا کہا تھا کہ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑ لو, جب جیت جاؤ گے ہمیں بلا لینا. وہی میں بات کرتی کہ وہ اپنے مسیحا کے آنے کی پوری تیاری کرے, لیکن ہماری کیا تیاری ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ویلکم کرنے کی؟ ہم امام مہدی کو ویلکم ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنا کردار اچھا کر لیں کہ بس کم از کم منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ جس سے کام لیتا ہے اس کی لیاقت میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے, میں اس بات کا فرم بلیور ہوں, ایمان کی حد تک میں بلیور ہوں کہ جب مولا نے آنا ہے انہوں نے اپنے فوجی خود نکال لینے. کون سے, کہاں سے, کیسے. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نکال لے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہی چننا ہے انہوں نے, وہ کہیں سے بھی نکال سکتے ہیں. وہ مالک ہیں, تو جو مالک مختار ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے, ہم نہیں ہوتے. لیکن اس کا کرنا یہ ہے کہ اپنا کردار ہمارا کیا ہے, ہم اس کردار کو کس طرح نبھاتے ہیں, ہم اس کردار کے ساتھ جسٹیفیکیشن کیا کرتے ہیں. ہم اپنے اللہ کا صرف زبانی کلمہ پڑھتے ہیں یا اس کی کسی چیز کے لیے تیار بھی ہیں. اگر اللہ کہے کہ تمہیں لڑنا ہے, جہاد کا حکم ہو جائے, تو ہم کہیں کہ ابھی تو یہ اللہ تھوڑا سا کام ہے, میں بچوں کو اسکول سے چھوڑا ہوں پھر لڑتے ہیں. جب اللہ کہے کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہے, اسی ٹائم کرنا ہے. That's it. ہم لوگوں کے اپنے کردار کا پرسنل فیلیئرز, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, پرسنل فیلیئرز آپ کو لیڈ کرتی ہیں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف. وہ کہتے ہیں نا کہ جی غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. کیوں؟ انسان پرسنلی فیل ہو جاتا ہے, اور وہ بالکل جہاں سے اس کو ہیلپ سیکھ وہیں پہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھو بیٹا, جیت کی فنش لائن کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا. یعنی ایک دوڑ ہے, اس دوڑ میں 4 بندے دوڑ رہے ہیں, ایک بندہ جو ہے وہ پوری ریس میں پیچھے ہے, پوری ریس میں وہ ایک بندہ پیچھے ہے, لیکن کہیں ایسا ہوا کہ این فنش لائن کے قریب اس نے ہمت کی اور وہ سب سے پہلے کراس کر گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیتا وہ جو سب سے پیچھے تھا یا وہ جیتا جو سب سے آگے تھا اور بعد میں ہار گیا. فنش لائن پہ فیصلہ ہوگا. سو فنش لائن آف اسلام کیا, ساری زندگی آپ نے اسلام 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 کلمہ 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 پڑھتے رہے اور آخر ٹائم پہ آپ ختم ہو گئے. دس از واٹ, جس کو کہا گیا کہ خاتمہ ایمان سے اللہ سے جو ہے نا وہ دین پہ مانگا کرو. ساری زندگی آپ نے کلمہ پڑھا اور آخر میں شیخ سنان کی طرح ختم ہو گئے. ساری زندگی آپ مستجاب الدعوات تھے, ولیم باور کی طرح تباہ ہو گئے. یہ آپ کے پاس مثالیں ہیں. ولیم باور وہ تھا جس کی اللہ جو ہے وہ دعا قبول کرتا تھا, مستجاب الدعوات تھا.
فرعون کے کہنے میں آ کے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی، قوم کا اس کو طریقہ بتایا، ایسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تباہ ہو سکتی ہے، اللہ نے اٹھا کے ولیم باور کو وہاں پھینک دیا۔ آج اصحاب کہف کا کتا ولیم باور کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور ولیم باور اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا۔ ساری زندگی اس کا علم کہاں گیا؟ ساری زندگی کی عبادت کہاں گئی؟ شیخ سنان کے ساتھ کیا ہوا؟ ساری زندگی عبادت کرتے رہے اور پھر ختم ہو گیا۔ سو دس از واٹ فنش لائن کے اوپر فیصلہ ہوگا، جب دنیا سے جا رہے ہوں گے فیصلہ اس وقت ہوگا۔ بات یہی ہے، ایلومیناٹیز بھی آپ کے اندر ہیں، اسلام بھی آپ کے اندر ہے، روشنی بھی آپ کے اندر ہے، اندھیرا بھی آپ کے اندر ہے۔ آپٹ آپ نے کیا کیا، اس کو آپ نے کس طرف جانا ہے، دیٹ میٹرز۔ کس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے، دیٹ میٹرز، اور کچھ بھی نہیں۔ سر لاسٹ میں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیونکہ کانسپریسی تھیوریز ہے، کانسپریسی تھیوریز کو ہی اگر میں ورڈ یوز کروں، سیٹن کے ٹیمپلز پاکستان میں ہیں، بالکل ہیں، یہ 100% ہیں، تو کیسے ہیں، اور اگر ہے تو ان کو ختم یا ڈیمولش کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کہ میرا یہ سوال ہے۔ اور دوسری چیز یہ، کیا اس بات پہ آپ کا بلیو ہے کہ جو مسنگ پرسن کے کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی ان کا ہاتھ ہوتا ہے تاکہ وہ ان کو اپنی آرمی کا یا اپنی فورس کا حصہ بنا سکے؟ دیکھیں بیٹا، یہ بہت سارے سرکمسٹانسز ہیں جن مسنگ پرسنس کا ہمیں پتہ ہے، اس میں تو شاید ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پہلے ایک چیز آپ کو یاد رکھیے گا، اندھیرا آپ کو زبردستی نہیں لے جا سکتا۔ ڈیمنز کی ایک تھیری ہے، اور جو کانسپریسی تھیری نہیں ہے، جو ایکچول تھیری ہے، کہ ڈیمنز آپ کی ذات میں آپ کی ول کے بغیر نہیں آ سکتا۔ آپ کی اجازت کے بغیر ڈیمنز آپ کی ذات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یعنی شیطان ہم سے پہلے اجازت مانگتا ہے، پہلے آپ کو وہ اپنی طرف جسے کہتے ہیں نا رجھانا ہے، وہ رجھاتا ہے، آپ کو دیتا ہے کہ جی یہ لو تمہیں فیم دی، فلان دیا، پھر وہ جب آپ اس کو مان لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو آپ کی ویل گرانٹ، جیسے آپ نے کہا تھا، ویل گرانٹ کر دیتا ہے، پھر آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ یس ہی از دا لارڈ، اور وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ناؤ یو آر مائن۔ پھر روح کا سودا ہوتا ہے، پھر وہ روح بیچی جاتی ہے۔ روح پہلے دن ہی نہیں بیچی جاتی، انسینٹیوز دیتا ہے آپ کو، ان انسینٹیوز کو آپ قبول کرتے ہیں، آپ اپنے اندر جو ہے وہ دروازے بند کرتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ یہ ٹیمپلز ہیں اور یہ ختم کیوں نہیں کیے جاتے، تو کرے گا کون؟ جس نے کرنے ہیں نا بیٹا، وہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف نہیں لائے۔ جس نے کرنے ہیں نا، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف نہیں لائے، ٹھیک ہے؟ طاقتیں اتنی آپ سورج کو کپڑا ڈال کے بند کرنے کی کوشش کریں، کر لیں گی؟ اسی طرح اللہ کے نور کو کوئی روشنی جو ہے اس کی روشنی کو بند نہیں کیا جا سکتا، جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ بالکل ایسے ہے، تو وہ کر رہے ہیں، ان کے ٹیمپلز بھی ہیں، ان کی چیزیں بھی ہیں۔ کون ہے اصل میں سیکرٹ سوسائٹی کا مطلب کیا ہے؟ دے آر سیکرٹ۔ وہ اوپن ہوں گے پھر سامنے آئیں گے تو پھر پتہ لگے گا نا۔ اب کون کہاں بیٹھا ہوا اللہ جانتا ہے اس کا۔ کیا وہ اپنی مرضی سے جو سیکرٹ سوسائٹیز ہے وہ منظر عام پر آئیں گی یا انہیں لایا جائے گا؟ بالکل آئیں گی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے لیسیفیرینزم کو بطور ریلیجن جو ہے وہ متعارف کرا دیا؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اسکولوں میں اسلام پڑھایا جا سکتا ہے، عیسائیت پڑھائی جا سکتی ہے، یہودیزم پڑھایا جا سکتا ہے، تو لیسیفیرینزم بھی تو ایک دین ہے، اس کو بھی پڑھائیں۔ تو اب یہ امریکہ کے اسکولز میں لیسیفیرینزم پڑھایا جا رہا ہے، ایز اے ریلیجن رجسٹرڈ ہو گیا۔ اوہ مائی گاڈ۔ تو آپ اس کو کیا کریں گی بیٹا؟ یہ ریلیجن آپ کے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، دس از دا ریلیجن، لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے پولیٹیشینز کہتے ہیں، سیلیبریٹیز سارے بغیر کپڑوں کے ان کی پوجا کرتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کی ہی لا کے ان کو سیکریفائز کرتے ہیں۔ بیٹا ایسے ہی ہے نا، یہ کیوں ہوتا ہے کہ روح اچھائی اور برائی کی تمیز کھو دیتی ہے۔ اسلام بیسیکلی اچھائی اور برائی کی تمیز دینے کا نام ہے۔ اسلام انسان کو یہ بات بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ دین کوئی بھی ہو، وہ انسان کو اچھائی کی بات کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ہو اصلی دین۔ لیکن چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، ان کے بعد نہ نبی نہ کتاب، ان کی شریعت میں جو ہے وہ ہمارے لیے فائنل ہے۔ بالکل ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ اپنی چیزوں کو، ان کے ریچولز جو ہیں بہت عجیب ہیں، بہت سارا کچھ ہے اس میں۔
کچھ جو آپ کی نالج میں ہے کچھ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں ہمارے بیٹا اس میں آپ اس کے ریچول آپ دیکھ لیں، ارائیولس میں دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی ہومو سیکشولیٹی ہے ساری اور بہت سی چیزیں، دیز آر آل دا ٹولز آف الومیناٹیز. فیم، آپ نے وہ جو سیٹنک ورسز کا سنا ہے، وہ جو ریورس گیت ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، یعنی اس کو ریورس کر کے سنیں تو اس کا جواب کچھ اور ہوتا ہے، گا کچھ اور رہے ہوتے ہیں. یہ سارا یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ٹو پریز دا لارڈ، ہم حمد پڑھتے ہیں، وہ ان کا لارڈ وہ ہے، وہ اس کی پریز کرتے ہیں. تو یہ دنیا میں ہر چیز ہے. اللہ سے بڑا کوئی دنیا کا صابر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. خیر وہ کائنات کا مالک ہے، وہ اس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ مسکرا رہا ہے. اس کی اپنی امبریلا میں اس کی اجازت سے شیطان اپنا پورا کام کر رہا ہے، وہ مسکرا رہا ہے. نے مہلت دی ہے نا، اس لیے کہ اسی نے دی ہے نا. تو وہ کہہ رہا ہے دیکھ لالا پورا زور لگا رہا ہے. یعنی نیگیٹو طاقتیں کام کر 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 تھک جاتی ہیں اور اللہ ایک اشارے سے بدل دیتا ہے. خانہ کعبے کا غلاف آپ نے دیکھا کتنے موٹی رسی سے بندھا ہوتا ہے. اللہ نے توفیق دی، میں کافی دفعہ گیا ہوں، آپ بھی گئی ہوں گی. ماشاءاللہ. وہ اتنی موٹی رسی ہے، کم از کم انچی 1.5 انچی کی، اور غلاف ہے دیوار کے ساتھ، اندر سے کوئی طوفان نہیں نکلتا. جتنی مرضی تیز ہوا چلے خانہ کعبے کا غلاف اڑ نہیں سکتا. سائنٹیفک رولز تو یہی کہتے ہیں کہ ہوا سامنے سے گزرے گی، وہ اس کو پیچھے کی طرف دھکیلے گی، باہر کو نہیں نکالے گی. پھر آپ نے کچھ سال پہلے دیکھا تھا خانہ کعبے کا غلاف کی رسیاں ٹوٹیں اور وہ غلاف کھلا اور وہ الٹا اور ایک اور خانہ کعبے کا دروازہ نظر آ گیا. یہ تصویریں بھی ہمارے نیٹ کے اوپر موجود ہیں، سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے بیٹا. یہ تھیں، اب غائب کیوں کی گئی ہیں؟ سوشل میڈیا کن کے کنٹرول میں؟ یہ بہت ساری اس کے پیچھے تھیوریز ہیں. کچھ کانسپریسی تھیوریز ہیں، کچھ ایکچوئل ہیں. اینڈ دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ایکچوئل تھیوری. یہ اللہ کا بہت بڑا تھپڑ تھا الومیناٹیز کے منہ کے اوپر، کیونکہ مسلمان اس قابل نہیں تھے کہ ان کا مقابلہ کر سکتے. جب سے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا حکم دیا ہے، اس کو تقریباً 1500 سال، 1475 سال زیادہ ہی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، 65 سال وہ بھی، 25 سال وہ لگا لیں، 1475 1485 سال تو ہو گئے نا. کم از کم ہر سال خانہ کعبے کا جو ہے نا وہ غلاف بدلا جاتا تھا. کبھی آج تک کسی ویڈیو میں وہ دروازہ نظر کیوں نہیں آیا؟ کبھی آج تک کوئی تصویر ایسی جس میں خانہ کعبے کے 2 دروازے نظر آ رہے ہوں، ایک وہ جو ایکچوئل ہے اور ایک یہ جو سائیڈ پہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان، کبھی آج تک 1400 سال میں نظر نہیں آیا. اب کی بار کیوں نظر آیا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا غلاف جو اتنی موٹی رسی ہے وہ ٹوٹ جائے صرف ہوا کے ایک جھونکے سے، اور وہ رسیاں ٹوٹیں اور غلاف الٹ کے اوپر جائے اور نیا دروازہ نظر آئے. بیٹا they were actually planning to intercept the energy of خانہ کعبہ، اور وہ وہاں تک پہنچ چکے ہوئے تھے. میں نے آپ کو ایک کہا تھا کہ ایک موٹر جو 1 ہارس پاور کی ہے، وہ اگر پازیٹیولی جو ہے نا وہ گھومتی ہے کلاک وائز 100 RPMs پہ، اس کا صرف جو ہے نا آپ سرکٹ بدل دیں، 1 ہارس پاور وہیں رہے گی، 100 RPMs بھی وہی رہیں گی، گھومے گی الٹی. پازیٹیو چیزوں کو، وہ جو میں نے کہا تھا کہ قرآن کی آیات کو الٹا پڑھتے ہیں تو جادو بنا کے کام کرتے ہیں، ایسے ہی. ٹھیک ہے. خانہ کعبے کی انرجی جو پوری کائنات کے سسٹم کو بیلنس کرتی ہے، اگر وہ کہیں انٹرسیپٹ ہو جاتی، کہاں پہ پہنچتے آپ لوگ، کہاں پہ ہوتا؟ اللہ نے ایسی گیم ڈالی ہے بیٹا، یہ خود سے نہیں ہوتا. یہ خانہ کعبہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، بے شک اللہ کے کنٹرول میں. یہ خانہ کعبہ کی انرجی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کھلا، اس کے فوراً بعد کرونا آ گیا. میں پھر کانسپریسی تھیوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کو ملا کے، اس ڈاٹس کو ملا کے آپ کو تصویر سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا ایکچولی. جب وہ اس چیز میں ناکام ہو گئے، اب یاد رکھیے گا پوری کائنات کی انرجی کلاک وائز گھومتی ہے، گھڑی کلاک وائز چلتی ہے، سورج، چاند، ستارے، ایٹم سب کلاک وائز گھوم رہے ہیں. خانہ کعبے کا طواف اینٹی کلاک وائز کیوں ہے؟ خانہ کعبے میں آپ اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں. پوری کائنات کی انرجی کو یہ بیلنس کرتا ہے. پوری کائنات کی انرجی نیگیٹو، خانہ کعبے کا طواف پازیٹیو، یہ پوری کائنات کی انرجی کو بیلنس کرتا ہے. جب وہاں سے ناکام ہوئی نا یہ قومیں،
یہ مطلب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں, آنے والا وقت اس کو ثابت کرے گا کیا ہے. جب وہ وہاں سے ان کو ناکامی ہوئی کہ یہ خانہ کعبے کی انرجی کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے, خانہ کعبے کے بالکل سامنے والی سائڈ کے اوپر, یعنی اس دروازے کے بالکل سامنے والی سائڈ کے اوپر کچھ ہوٹلز کے کچھ فلورز بک تھے جہاں پہ ان کے ریچولز تھے اور جو کام کر چکے تھے تقریباً. بعد میں یہ پورا اس خبر کو غائب کر دیا گیا, پورے انٹرنیشنل ہورائزن سے غائب کر دیا گیا. وہ اگر وہاں بیٹھ کے, یعنی خانہ کعبہ ایسے ہے اوپر ایک ٹاور میں بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں, تو خانہ کعبہ یہاں سے اس کی انرجی کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے. اس کو کرنے سے پہلے, ان کے ریچولز ہونے سے پہلے اللہ نے یہ کام کر کے دکھا دیا, ان کو شک میں ڈال دیا کہ دروازہ یہ ہے یا یہ ہے, ہم یہاں سے کریں یا یہاں سے کریں, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک چین ہے, وہ صرف وہاں بیٹھ کے نہیں کرتے, وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھتے ہیں, یہاں ایک نمائندہ بٹھاتے ہیں, یعنی میڈیمز کے تھرو یہ سارا کام ہوتا ہے. ایسے ہی ہے ہر فیلڈ میں ان کا ایک نمائندہ. ٹھیک ہے بیٹا, میڈیمز کے تھرو یہ سارا کام ہوتا ہے, یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے. اب اگر یہ خانہ کعبے کی انرجی انٹرسیپٹ ہو جاتی تو تباہی ہو جاتی. پھر کیا ہوا کہ کسی بھی طرح کچھ بھی کرو, خانہ کعبے کا طواف روکو. جیسے یہ کورونا میں طواف روکا ہے, آپ نے دنیا میں اتھل پتھل ہوتی دیکھی, آپ نے دنیا کا نظام اس وقت سے ڈسٹرب ہے, اس وقت سے یہ جنگیں لگی ہوئی ہیں, اس وقت سے یہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی جنگ شدید ہو گئی ہے. کبھی اس ٹائم تھیوری کو سمجھیے گا. یہ جو میں نے ایک چینل میں اپنے پہ 2018 میں ایک ویڈیو کی تھی کہ 18-19 جو ہے یہ 20 یہ کیوس کے سال ہیں. ایسے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے سفید موت ہوں گی, بیماری سے لوگ مریں گے. 22-23 جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھیں ہیسلز, اور 24-25-26-27 یہ جنگ کے سال ہیں. گیٹ ریڈی فار دا وار. میں کوئی ڈرا نہیں رہا ہوں, گیٹ ریڈی فار دا وار آپ کے دروازوں پہ کھڑی ہے. اور یہ جنگ بارڈرز میں نہیں ہوگی, یہ جنگ بارڈر سے باہر لڑی جائے گی. ساری دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں شریک ہوگی. یو ول سی اٹ. رسالت مآب نے کہا تھا پانیوں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. یہ آپ کی جو ہے نا یہ نیوکلیئر سب مرینز, پانیوں میں سے آگ کے شعلے, پانی کے اندر سے بلاسٹک میزائل. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے, تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. آسمان سے آگ برسانے والے تیر, آج وہ 1.5 فٹ کا تیر نہیں, آج یہ میزائل, بلاسٹک میزائلز, یہ شہروں کے شہر غرق کریں گے. یہ ہونا ہے, اس سے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. صرف آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ رہنا ہے یا اس کے دشمنوں کے ساتھ رہنا ہے. آپ کے ہاتھ میں صرف یہ ہے, دیٹس اٹ. ہونا ہے, موت تو آنی ہے, بالکل, موت سے تو کوئی نہیں دوڑ سکتا. موت کے بعد آپ نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, آپ اس کو فیس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ چوز کرنا ہے. موت تو برحق ہے, اس نے تو آنا ہی آنا ہے. اور کائنات کا سب سے خوبصورت دن کم از کم میرے لیے تو موت ہے. میرے لیے عید کا دن ہے موت, جس دن میں نے جا کے اپنے مالک کو منہ دکھانا ہے کہ مالک آ گئے. لیکن اس کے لیے اپنے اعمال درست رکھنا پوری کائنات کے لیے بہت ضروری ہے. اعمال وہ کروا لیتا ہے جب آپ کے اندر یہ یقین ہو کہ آپ نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, آٹومیٹک چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, ایک کسی ڈگنیٹر نے سفر کرنا ہو, کسی پریزیڈنٹ نے, کسی پرائم منسٹر نے, کہیں کا اس کی روٹ لگا ہو کہ فلاں جگہ جانا ہے, اس کے جانے سے پہلے اس کی ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے, ٹیک اپ کر لیتی ہے, حالات کو سنبھال لیتی ہے, اس کے آنے کا انتظام کر لیتی ہے. تو جب آپ نے جانا اللہ کی طرف ہے تو اللہ کیا اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اللہ آپ کا سارا دماغ موڑ دے, آپ کا دل موڑ دے, آپ کی چیزیں موڑ دے. صرف آپ نے اپنی, جس طرح وہ اپنی جو ہے نا وہ آپ کی ویل لیتے ہیں نا, اللہ بھی آپ کی ویل لیتا ہے. آپ سچے دل سے کلمہ پڑھ کے میری طرف آتے ہیں کہ نہیں آتے, ایک قدم. اور یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اللہ کی قربت کا, بڑا زندگی کے مطلب آدھی صدی میں گزار چکا ہوں. آدھی صدی زندگی کی گزارنے کے بعد میں صرف ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کا قرب انتہائی آسان ہے, انتہائی آسان ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ورد, کوئی چلے, کوئی مراقبے, کچھ نہیں چاہیے. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. 1 روپیہ اس کے راستے میں دیں, 10 کر کے واپس کرتا, آخرت میں بھی دے دیتا کہ میں اللہ ہوں. اتنی سی محبت اس سے کر لیں, اس کو آپ سے محبت کرنی پڑ جائے گی. اور جب وہ کرے گا
تو آپ کریں گے آٹومیٹیکلی یہ چین سائیکل بنتا جائے گا, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. احساس, ساگر صدیقی دنیا نے اس کو بیچارے کو کچھ نہیں سمجھا, لیکن وہ ایک جملہ کہہ گیا ہوا ہے. وہ کہتا تھا خیال خدا ہے اور خدا خیال ہے. اس کا ترجمہ کسی نے نہیں اس سے پوچھا کہ کیا ہے. خیال خدا ہے اور خدا خیال ہے. آپ کی تھنکنگ پروسیس از دا گاڈ. یہ لیڈ کرتی ہے آپ کو اللہ کے اوپر. جو مرضی کرتے رہیں. منافقین بھی کلمہ تو پڑھتے تھے منافق, نماز تو پڑھتے تھے منافق. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل حافظ بھی تھے, قاری بھی تھے, مسلمان بھی تھے. ایسے ہی ہے. لیکن قاتل تھے رسول کی اولاد کے. کہاں کھڑا کریں گے ان کو؟ سو بیٹا, زندگی آپ کے احساس سے چلتی ہے, آپ کی ول سے چلتی ہے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. یہ جو میں نے آپ کو کہا نا خانہ کعبے کا, یہ کبھی دیکھیے گا گوگل کے اوپر, اس کے اوپر بہت بالکل ابھی میں ٹھیک ہے. یہ تصویر نکلی تھی. یہ کیوں نکلی تھی؟ اس کے بعد پوری کائنات کا سسٹم جیم کیوں ہوا تھا پوری دنیا کا. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو جادو اور یہ چیزیں ہیں نا, یہ ایئر سفیئر میں سے باہر نہیں چلتی. ابو جہل بہت سیانا تھا, سمجھدار تھا. تب اس نے رسول اللہ کو کہا تھا چاند توڑ کے دکھائیں. اس کو پتا تھا کہ یہ جادو ہوگا تو یہاں نہیں چلے گا. ایئر سفیئر کے اندر ہی ان کی طاقت ہے, ایئر سفیئر کے باہر نہیں ہے. ابو جہل کافر ہے نا, کافروں کا سردار ہے, لیکن آپ صرف اس کا کام دیکھیں. جب کھجوریں لگا دی گئیں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ صبح درخت بنیں گے, اس کو اتنا یقین تھا رسالت مآب کے لفظوں کے اوپر کہ وہ ساری رات گٹھلیاں نکالتا رہا ہے. وہ جا کے اپنے گھر میں سو جاتا اگر اس کو یقین نہ ہوتا کہ ایک دن میں کیسے بنے گی. یعنی حضرت بلال نے گٹھلیاں لگائیں اور ابو جہل نے ساری رات لگا کے وہ گٹھلیاں نکالیں. یقین نہیں تھا تو کیوں نکالیں؟ اس کو بھی پتا تھا, کافر ہوتے ہوئے بھی پتا تھا کہ رسول اللہ نے کہہ دیا اب ہو کے رہے گا. حارث ابن نیرم مولا علی کے ساتھ لڑنے آتا ہے. مولا علی تلوار نکالتے ہیں, یہ خیبر کی جنگ میں مولا علی تلوار نکالتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ جنگ کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ سے جنگ اس وقت کروں گا کہ جب آپ یہ دعا کریں گے مجھے موت نہیں آئے گی. مولا نے کہا کہ جاؤ تمہیں موت نہیں آئے گی. تو پھر اس نے تلوار نکالی, اس نے کہا اب تو میں نے مرنا نہیں, اب چاہے تم لڑ لو. یقین, جن کو کفر پہ اتنا یقین ہے, جن کو کفر پہ اتنا یقین ہے کہ کفر پہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ان کی زبان پہ یقین ہے. ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کو یقین, ان کے اوپر یقین نہیں ہے. ہمیں کلمہ پڑھ کے بھی ان کے اوپر یقین نہیں ہے. کافروں کو جو ہے نا ان مالکوں کی زبان کے اوپر یقین ہے. مسلمانوں کا یقین پتہ نہیں کہاں چلا گیا. صرف اتنی سی بات ہے, جس دن آپ کو اس بات کا یقین آ گیا نا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, اس دن کائنات آپ کے پیروں کے نیچے ہوگی. پوری کائنات کا سسٹم آپ کے پیروں کے نیچے ہوگا. آپ کو ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان سوسائٹیز کی. اگر آج کے ایپیسوڈ میں ڈسکس کی گئی کسی بھی چیز سے متعلق آپ سید حیدر جعفری سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. اگلی ایپیسوڈ میں سید حیدر ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.